میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی طرف نظر دوڑا لیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، زمین ہو، آسمان ہو، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، پروت ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، دیگر کسی بھی قسم کی مخلوقات ہوں، ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے اس کا کام بتا دیا۔ چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ تمہارا فلاں کام ہے، تمہارا فلاں کام ہے۔ میرے دوستو، جب کائنات کی تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق جو تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ و اشرف کہلاتی ہے، جسے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ادنا سی مخلوق کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہو لیکن انسان کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو؟ میرے دوستو، اسی خیال کی تردید اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، تمہارا خیال غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے ہمیں۔ لیکن میرے دوستو، یہاں رک کر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہو، کسی بھی جگہ آپ کو اگر انٹرویو دینے کی نوبت آئے، کبھی بھی آپ کو متعینہ طور پر سوالات اور جوابات نہیں بتائے جاتے، ورنہ امتحان کا معنی کیا رہے گا؟ لیکن یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے اپنے نبی کی زبانی ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ سوالات ہیں، اس کے یہ جوابات ہیں، یہ سوالات ہیں، اس کی تیاری یہ کرنی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے۔ یہیں رک کر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی طالب علم یا اسٹوڈنٹ اسے امتحان سے پہلے متعینہ طور پر سوالات کا علم ہو جائے اور پھر بھی وہ اس کی تیاری نہ کرے، غفلت میں اپنے وقت گزار دے اور امتحان میں ناکام اور فیل ہو جائے، پوری دنیا اسے بے وقوف کہے گی، احمق کہے گی، کم عقل کہے گی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی ہمیں سارے سوالات بتا دیے، اس کے جوابات کی ساری تیاریاں ہمیں بتا دی، لیکن ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے؟ تو آخر ہم کیوں عقل مند کہلائیں؟ ہم تو سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم نے سوالات کے علم ہوتے ہوئے بھی، اس کے جوابات کے علم ہوتے ہوئے بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے دوستو، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان بنی آدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ دیکھیں، اللہ پہلے سے ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال پوچھے جانے ہیں، اس کے جوابات کی یہ کرنے ہیں۔ کیا سوال؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا کہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی، جو عمر ہم نے تمہیں دی، اس کو تم نے کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں 60 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ زندگی دی، ایک لمبی زندگی ہم نے تمہیں دی، تم نے اس کو کہاں گنوا دیا؟
اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی، نبی کے طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری، یا غفلت میں وقت گزار کے آ گئے۔ یہ زندگی یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آج جو ہمارے جسم کے اندر روح باقی ہے، ہم سانس لے پا رہے ہیں، ہمارے اندر حیات موجود ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کیونکہ آج اگر غرغرے کا وقت آ جائے، ملک الموت ہمیں نظر آنے لگے، اب ہماری توبہ قبول نہیں ہونے کی۔ اگر ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دین کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب وہاں انسان وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، اللہ کے غضب کو دیکھے گا، تو پتہ ہے کیا تمنا کرے گا؟ اللہ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کا نقشہ کھینچا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کوئی کہے گا اے کاش، ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے جانب میں کی، اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، وان کنت لمن الساخرین، میں تو مذاق اڑانے والوں میں تھا۔ کہ جب اسے دنیا کے اندر دین کی باتیں پہنچائی جاتی، جب انہیں دین کی تبلیغ کی جاتی، انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا، مسجد کی طرف بلایا جاتا، دین کی باتیں بتائی جاتی، تو میں تو مذاق اڑانے والوں میں تھا۔ میں تو کہتا کہ جاؤ، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے، دین کا کام تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں، میرے پاس وقت کہاں ہے، میں تو دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ تمنا اور یہ افسوس کل قیامت کے دن انسان کرے گا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کوئی کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا، اللہ نے تو مجھے ہدایت دی نہیں تو میں متقیوں میں سے ہوا نہیں۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کی۔ آگے ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ انسان جب وہاں کی ہولناکیوں کو اور وہاں کے عذاب کو دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے ایک اور موقع دے دیا جاتا، میں دنیا کے اندر جاتا اور فاکون من المحسنین، نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، اللہ کی بندگی کر کے آتا۔ یہ وہاں تمنا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اتنی عمریں نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن تم تو غفلت میں پڑے رہے، تم تو نافرمانی میں پڑے رہے، تم نے تو سمجھا کہ دین تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن معلوم چلے گا، سب کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کہ کون غفلت میں تھا اور کون صحیح کام میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کہ وہ کہے گا کہ اگر آپ مجھے ہدایت دیتے تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیوں نہیں؟ تمہارے پاس تو میری آیتیں پہنچی، تمہارے پاس تو دین کی باتیں پہنچائی جاتی تھی، تمہیں تو لوگ آ کر بتاتے تھے کہ میرے بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف، دین سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، نماز سیکھ لو، اپنی زندگی درست کر لو۔ لیکن تم کیا کرتے تھے؟ فکذبت بہا، تم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ اور یہ جھٹلانا اس لیے نہیں تھا کہ تم جاہل تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، واستکبرت، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے تم نے جھٹلا دیا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ دین تو بیکاری لوگوں کا کام ہے، دین تو ان لوگوں کا کام ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں، ہم تو بہت مشغول آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں، ہماری بزنس اتنی زیادہ چل رہی کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، ہمارے پاس ٹائم کہاں۔ جب انہیں کہا جاتا دنیا کے اندر علم سیکھ لو، کہتے ہمارے پاس وقت کہاں، ہم تو بہت مصروف آدمی ہیں، ہم تو بہت مشغول آدمی ہیں۔ وہاں پتہ چلے گا جب تمنا کریں گے ہم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمریں دیں جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن تم غفلت میں رہے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں النذیر سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور طرح طرح سے اپنی امتوں کو سمجھایا، نصیحتیں کی، آخرت کی باتیں بتائیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ النذیر سے مراد سفید بال ہیں،
کہ جب انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے، چہرے اور داڑھی پر سفید بال آنے لگتے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، جتنی تم نے زندگی گزارنی تھی وہ گزر گئی، اب وقت قریب ہے، سفر منزل کو پہنچنے کو ہے، وقت آ چکا ہے، اب بھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اب بھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ میرے دوستو، مفسرین نے ایک اور تفسیر فرمائی النذیر کی کہ اس سے مراد پوتا ہے، اس سے مراد پوتا ہے کہ جب پوتا آ جائے دنیا کے اندر تو وہ پوتا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ دادا آپ کا وقت ہو چکا، اب ہمارے لیے جگہ خالی کرو۔ میرے دوستو، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہوگی انسان کی کل قیامت کے دن، ان عمرہ فیما افناہ، کہ جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی اس عمر کو کہاں گوایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں کہ اکثر انسان اس کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہیں، اکثر انسان اس میں دھوکے میں پڑے ہیں۔ پہلی نعمت صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ میرے دوستو، آج اللہ نے ہمیں جسم کے اندر طاقت دی، صحت دیا، تو ہم اس غفلت میں ہیں کہ ابھی تو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ابھی جتنا کمانا ہے کما لو، جتنا دنیا اکٹھا کرنا ہے کر لو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں اور پڑ پوتوں اور جتنے دور تک جتنے کے لیے فیچر بنا سکتے ہو بنا لو، اللہ نے صحت دی ہے، بس کر لو۔ یہ صحت کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کے سلسلے میں اکثر لوگ غفلت میں اور دھوکے میں رہتے ہیں کہ اللہ نے ابھی صحت دی ہے، بیماری کون آتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، بیماری کسی کو کہہ کر نہیں آتا، کب آ جائے، کس طرح آ جائے اور کیسی بیماری آ جائے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اس نعمت کے سلسلے میں ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا۔ اللہ نے صحت دی ہے، آج زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو، اللہ نے صحت دی ہے، آج زیادہ سے زیادہ دین کے سلسلے میں کوششیں کر لو، علم سیکھ لو، اپنی آخرت بنا لو، ورنہ ناگہاں اچانک وہ وقت آ جائے کہ آپ ایسے لائق ہو جائیں، ایسی بیماری آ جائے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ ہو، زمین میں سجدہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہ ملے۔ میرے دوستو، دوسری نعمت فراغت ہے کہ فراغت کے وقت کو اکثر لوگ غفلت میں اور بیکاری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا بھی پوچھ ہوگا۔ میرے دوستو، سب سے پہلا سوال جو کل قیامت کے دن ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی اس کو کہاں گوایا۔ دوسرا سوال ہوگا، عن شبابہ فیما ابلاہ، ہم جوانوں کے متعلق یہ حدیث بہت اہم ہے کہ عمر کے اندر تو بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب آ گیا، لیکن خاص طور سے اللہ نے جس چیز کے کل قیامت کے دن ہمیں سوال کریں گے، عن شبابہ فیما ابلاہ، جو جوانی ہم نے تمہیں دی تھی اس جوانی کو کہاں گزارا۔ کیوں یہ سوال کیوں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو، اللہ نے جو جوانی دی ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ جوانی کے اندر انسان کی طاقت بھی عروج پر ہوتی ہے اور اس کے خواہشات بھی عروج پر ہوتے ہیں۔ اگر انسان جوانی میں کوئی عبادت کرے، نیکی کرے تو وہ بھی کامل درجے کا کر پاتا ہے، اگر کوئی برائی کرے تو اس کی بھی حد پار کر دیتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے جوانی کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا، عن شبابہ فیما ابلاہ۔ میرے دوستو، یہ ایسی نعمت ہے کہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنے اعمال کے سبب، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی مکمل اپنے گناہوں کے سبب، اعمال کے سبب پسینوں میں شرابور اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ ایک ٹھنڈے سائے کی، وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ میرے دوستو، وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ، اس میں ایک تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ وہ جوان جو اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزار دے وہ اس عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ نے آج ہمیں جوانی دی ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، قدر کر لیں اس نعمت کی، لگا دیں اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں، ورنہ جب یہ وقت گزر جائے گا
آج جو بوڑھے ہیں انہیں اس حدیث کو سننے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کی ہم جوانی میں اور عبادت کر لیا ہوتے۔ میرے دوستو، آج جوانی اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کر لیں، کیونکہ بڑھاپے کے بعد تو انسان خواہشات کو پورا کرنے کا محل ہی نہیں رہتا، یا تو اسے خواہشات ہی کم ہو جاتی ہے، یا پھر خواہشات آئے بھی تو اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اگر کوئی مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی اندھا کہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی بد نظری نہیں کی، کوئی کمال نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہرا کہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی گانا نہیں سنا، کوئی جھوٹ بات نہیں سنی، کوئی گالی گلوچ میں نے نہیں سنی، کوئی کمال نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی گونگا کہے میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، تکلیف دینے والی بات نہیں کی، کوئی کمال نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، بڑھاپے میں یہی حال ہو جاتا ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کما حق وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ جو دور اور جو وقت جوانی کا ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کو طاقت بھی عروج پر ہوتی ہے اور خواہشات بھی عروج پر ہوتے ہیں، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو جم کر اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا اور اپنی جوانی کو اپنے اللہ کی عبادت میں گزارنا، یہ کمال کے درجے کی بات ہے۔ اسی لیے خاص طور سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، تیسرا سوال ہوگا عن مال من این اکتسبہ، مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ میرے دوستو، سوال جتنا اہم ہے اس سے بے توجہی اور لاپرواہی اتنی زیادہ ہماری ہے۔ کیا آج ہم نے مال کمانے کے لیے کوئی ذریعہ حلال کا، حرام کا، جائز و ناجائز کا، مکروہ و مستحب کچھ نہیں دیکھا؟ پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آئے۔ میرے دوستو، یہ بہت غلط بات ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، دیگر عبادات تو کر لیتے ہیں، لیکن تجارت کی بات آتی ہے تو اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ آپ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ کس طریقے سے کما رہے ہیں؟ کیا وہ سود ہے؟ کیا وہ رشوت ہے؟ کیا اس میں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں؟ کہیں اس میں دھوکہ دہی کا معاملہ تو نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس تاجر کی جو سچا ہو اور امانت دار ہو، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ ایسے ہی کہہ دیا گیا، خاص صفتیں بیان کی گئیں تاجر کی، الصدوق الامین، کہ وہ تاجر، وہ کاروبار کرنے والا سچا ہو، امانت دار ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دو صفتیں ہونے کے ساتھ آدمی کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ عام طور پہ حلال کاروبار کرنے والے بھی ان دو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ایک جھوٹ کے اور ایک خیانت کے، دھوکہ دہی کے۔ اسی لیے خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں، فقہ کی اور فتاوی کی ساری کتابوں میں باقاعدہ ایک عنوان ہے کتاب البیوع کے نام سے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اتنے پیچیدہ مسائل اور اتنے زیادہ مسائل، لیکن اس سے بے توجہی اور لاپرواہی اتنی ہی زیادہ۔ اگر ہم تجارت کے اندر سود کی آمیزش کر رہے ہیں تو سود تو اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کا معاملہ کرنے والا اسے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بتائیں، جو بندہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ سود کا کھانے والا، کھلانے والا، اسے لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور فرمایا ہم سواء، سب کے سب گناہ میں، سب کے سب جرم میں برابر ہیں۔
اگر ہماری کاروبار میں سود کی آمیزش ہے تو ابھی سے ہم توبہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے تجارت میں رشوت کی آمیزش ہے تو ابھی اس سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ میرے دوستو، یہ تیسرا اہم سوال ہوگا عن مال من این اکتسبہ، کہ مال کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اسے کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، صحیح طریقہ اپنایا یا غلط طریقہ اپنا لیا۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں کیا، جو مال تم نے کمایا اسے خرچ کہاں کیا۔ بنیادی طور پر جو خرچ کی جاتی ہے، آج جو ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے، دو باتیں اس میں ہوتی ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ دونوں عربی کے لفظ ہیں، ایک کا معنی اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ دوسرا ہے تبذیر، بے موقع خرچ کرنا، یعنی خرچ کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتا ہے، یہ اسراف سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا خرچ کرنے والے، بے موقع خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں اپنے خرچوں کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم جس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں وہ صحیح موقع ہے یا غلط موقع، ہم دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا دین کے نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس سے ہماری آخرت سنور رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے خرچوں کا معیار کوئی متعین نہیں، شادیوں کے موقع پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، برتھ ڈے کے موقع پر جس کا تصور ہی اسلام میں نہیں، بے موقع خرچ کرتے ہیں اور شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزوں کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا، تیاری کر لیں کہ ہم نے اس کے کیا جوابات وہاں دینے ہیں۔ آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا، جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ لوگوں نے علم کو سیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر ان سے کوئی بات کہی جائے کہ یہ چیزیں تو غلط ہے، کہتے ہیں میرے علم میں نہیں تھا، میں اس چیز سے واقف نہیں، اور لوگ اپنی جہالت کو بتانے میں شرم بھی محسوس نہیں کرتے، فخر سے کہتے ہیں ہم تو بھائی جاہل آدمی ہیں۔ شرم نہیں آئی آپ کو بولنے میں؟ ہمیں بولنے میں یہ شرم نہیں آئی کہ ہم جاہل ہیں؟ کیوں جاہل ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا معنی اس حدیث کا؟ کیا معنی اس حدیث کا؟ معنی یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر نماز فرض ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، روزہ آپ پر فرض ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، تو اتنے مسائل کا سیکھنا کہ آپ کا زکوٰۃ صحیح ہو جائے سیکھنا فرض ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، حج آپ پر فرض ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ نکاح کر رہے ہیں، نکاح آپ پر فرض ہے، ضروری ہے، سنت ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ طلاق دے رہے ہیں تو طلاق کے مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ خلا کر رہے ہیں تو خلا کے مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ غرض کی دنیا کے اندر کسی بھی ماحول میں کسی بھی موقع پر آپ ہیں، اس کے متعلق مسائل کا سیکھنا، اس کا جاننا آپ پر فرض ہے۔ لیکن بتائیں کتنے لوگ ہم میں سے اس فرض سے آج غافل ہیں کہ علم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جہالت کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ ملا علی قاری علی رحمہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی، وفی حدیث رواہ ابن عساکر عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کیف انت یا عویمر اذا قیل لك یوم القیامہ اعلمت ام جہلت فإن قلت علمت قیل لك فماذا علمت فيما علمت فماذا عملت فيما علمت وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت اللہ تعلمت۔ اس میں ہماری متعلق بالکل بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اے عویمر،
ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی کنیت، ان کو پیار سے بلایا، اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کل قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا کہ تم نے علم سیکھا یا نہیں سیکھا؟ پہلا سوال ہوگا۔ اگر تمہارا یہ جواب ہو فَإِن قُلْتَ عَلِمْتُ، اگر تم نے کہا کہ ہاں میں نے علم سیکھا، قِيلَ لَكَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِي مَا عَلِمْتَ، تو جو تم نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ جو تم نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ وَإِن قُلْتَ جَهِلْتُ، اور اگر تم کہو جیسے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ناواقف تھا، میں تو جاہل تھا، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، قِيلَ لَكَ فَمَا كَانَ عُذْرُكَ فِي مَا جَهِلْتَ، تمہارے نہ جاننے کی کیا عذر ہے؟ اللہ تعلمت، علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ میرے دوستو، علم کا نہ سیکھنا یہ ہمارے لیے عذر نہیں ہے، علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر ہم علم نہیں سیکھیں کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ ادنا سی مثال، آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کا کام کریں، وہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آپ کو اس کے متعلق بنیادی علم ہو۔ علم نہ ہو تو وہ معمولی کام بھی ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو کیا بات ہے کہ دین اتنا سستا اور اتنا آسان اور اتنا ہلکا ہو گیا کہ بغیر علم کے آدمی نماز پڑھ لے اس کی نماز بھی کامل، بغیر علم کے روزہ رکھ لے اس کی روزہ بھی کامل، بغیر علم کے وہ زکوٰۃ دے دے اس کی زکوٰۃ بھی کامل، بغیر علم کے سارے معاملات کر لے اس کے سارے معاملات کامل اور وہ پرفیکٹ ہے۔ میرے دوستو، یہ غلط فہمی ہے، اسی لیے وقت ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لیں۔ سوال ہوگا عمر کے متعلق کہ کہاں گنوایا، سوال ہوگا جوانی کے متعلق کہ کہاں گنوایا، سوال ہوگا مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سوالات ہمیں دیے گئے ان کے جوابات کی تیاری ہمیں دنیا میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔